الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سورہ الکہف۔ آج سورہ الکہف کی ابتدائی 53 آیات کے چیدہ مضامین بیان کیے جا رہے ہیں۔ مکی دور کی سورہ ہے۔ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو واقعات کی روشنی میں بیان فرمایا ہے اور سمجھایا ہے کہ سب کام اللہ کی رحمت سے سنورتے ہیں اور سب کامیابیاں اللہ کی رحمت سے حاصل ہوتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ہر جمعے کو سورہ الکہف یا اس سورہ کی پہلی 10 آیات پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اگر پوری سورہ انسان نہ پڑھ سکے، فرصت نہ ملے، تو پہلی 10 آیتیں پڑھنے سے وہی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے تو سورہ الکہف کی پہلی 10 آیتیں پوری سورت کا حاصل ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دجال، فتنہ دجال سے بچنے کے لیے تلقین فرمائی۔ وجہ یہ ہے کہ دجال دنیا کے لالچ، اپنی سائنس اور علم کے زور اور اپنے اقتدار اور قوت کے بل بوتے پر لوگوں سے اپنی خدائی منوائے گا۔ تو اس صورت میں نہایت بلیغ انداز میں دنیا کی بے ثباتی، زینت دنیا کا باعث ابتلا ہونا بیان فرمایا اور مثالوں سے اس کی وضاحت فرمائی، اور پھر ایسے حالات میں استقامت کے لیے اصحاب کہف کا قصہ ذکر فرمایا۔ علم اور سائنس کا غرور توڑنے کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان ہوا۔ حکومت اور طاقت کی اصلاح کے لیے ذوالقرنین کا قصہ ارشاد ہوا۔ تو اس سورت کی تلاوت سے دراصل یہ تلقین کی جاتی ہے کہ دجال کے لالچ میں نہ آنا، اس کے علم اور اقتدار سے دھوکہ نہ کھانا، اصحاب کہف کی طرح ڈٹے رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ دجال اپنے علم اور اقتدار کو بھی دنیاوی شان و شوکت اور نفس پرستی کے لیے استعمال کرے گا، اس لیے اس فتنے کا حاصل، فتنہ دجال کا حاصل دنیا پرستی اور آخرت فراموشی ہے۔ بڑے پیمانے پر یہ فتنہ اس وقت رونما ہوگا جب دجال اکبر کا ظہور ہوگا، لیکن کسی دور میں کوئی شخص جب دنیا پرستی میں پھنس جاتا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، تو وہ دجالی فتنے میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، فرمایا گیا کہ دجال یک چشم ہوگا، کانا ہوگا، ایک آنکھ ہوگی۔ صورت میں تو یقیناً یک چشم ہوگا ہی، لیکن کیا عجب ہے کہ اس میں اس کی صورت کی یک چشمی کے ساتھ اس کی سیرت کی یک چشمی کی طرف بھی اشارہ ہو کہ دجال کہ صرف دنیا کی آنکھ کام کرے گی، اس کی آخرت کی آنکھ بھونڈے انداز میں بند ہوگی، جبکہ مومن کی دنیا کی آنکھ بھی بینا ہوتی ہے اور آخرت کی آنکھ بھی بینا ہوتی ہے۔ ہمیں دعا ہی تلقین فرمائی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ سورہ کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی
عبدہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ہر تعریف اور ہر عبادت اللہ کی، ہر تعریف کا اور ہر عبادت کا حقدار اللہ ہے، وہ اللہ کہ جس نے اپنے بندہ خاص پر یہ کتاب نازل فرمائی، ایسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی۔ تو اس کتاب کی عطا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی عطا کو اپنی خاص نعمت قرار دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور اسی کی بندگی کرتے رہو۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے، قیمہ، بالکل سیدھی راہ دکھانے والی، بالکل سیدھی راہ بتانے والی۔ یہ کتاب قیم ہے، اس لیے نازل کی گئی کہ اللہ کے شدید عذاب سے آگاہ کر دے کہ جو نافرمانی کریں گے اللہ کے سخت پکڑ کی لپیٹ میں آئیں گے، اور ان مؤمنین کو خوشخبری سنائے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے ایمان پر عمل کرتے ہیں، کہ ان کے لیے اللہ نے اچھا اجر رکھا ہے اور جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس لیے یہ کتاب نازل ہوئی کہ ان لوگوں کو انذار کرے جن لوگوں نے اللہ کا کوئی بیٹا بنا رکھا ہے، یعنی شرک کی تردید کے لیے اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہے کہ اگر یہ لوگ اس حدیث پر، اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے تو شاید آپ ان کے غم میں اپنی جان گھولا دیں گے، اپنی جان کھو دیں گے۔ ہم آپ سے اتنا نہیں چاہتے۔ یعنی دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کڑتے ہوں گے، کتنا سوز، کتنی تڑپ آپ کے قلب اطہر میں ہوگی کہ یہ لوگ بات سیدھی سی بات ہے لیکن لوگ مان نہیں رہے۔ تو آپ کو اس کا غم ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ میرے حبیب، ہم آپ سے اتنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کے ذمے ہم نے پہنچانا لکھا ہے، منوانا نہیں۔ اور دیکھو، یہ صرف دنیا کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے بات نہیں سن رہے، تو یہ جو کچھ اس سرزمین پر ہے ہم نے اسے زینت بنایا، آرائش کا سامان یہ رکھا ہے، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اچھے عمل کون کرتا ہے، کون ہے جو دنیا کی زیب و زینت میں پھنستا ہے، اور کون ہے جو اس زیب و زینت میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے۔ یہاں خیال فرمائیے کہ اللہ نے یہاں بھی سورہ ملک میں بھی اور اس سے پہلے بھی گزر چکا، یہ فرمایا ہے کہ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون تم میں اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کون تم میں زیادہ عمل کرتا ہے، کون زیادہ نمازیں پڑھتا ہے۔ یعنی جتنی بھی عبادت کی جائے کثرت مطلوب نہیں ہے، اس کا حسن مطلوب ہے، حسن نیت یہ ہونی چاہیے۔ عبادت خواہ کم ہو لیکن جتنا اس میں خلوص ہوگا اللہ کے یہاں اتنی ہی قبول ہوگی۔ اس زمین پر، اس زمین کو ہم چٹیل میدان ایک دن بنا دیں گے۔ اب اصحاب کہف کے واقعے کی تمہید ہے۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ کہف والے اور رقیم والے ہماری کوئی عجیب نشانی تھے؟ ان سے بڑی بڑی نشانیاں ہم اس کائنات کے اندر رکھ چکے ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو یہ کائنات کی ایجاد ہے، کس طرح سے ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا اور پھر اس کا ایکوریٹ سسٹم، یہ ہماری قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ اصحاب کہف عربی زبان میں وسیع غار کو کہتے ہیں، اور رقیم کا معنی ہے وہ کتبہ جس پر کچھ لکھا گیا ہو۔ جب یہ حضرات غائب ہو گئے، گم ہو گئے، تو لوگوں نے ان کے نام، ایک روایت یہ ہے کہ ان کے نام ایک تختی پر لکھ کر خزانے میں رکھ دیے، کہ ایک عجیب انداز سے یہ 7 لوگ غائب ہو گئے اور ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب مل گئے
اور پھر اللہ نے انہیں ابدی نیند سلا دی، یعنی موت آ گئی تو لوگوں نے ان کے غار کے باہر ایک کتبہ لکھ کر لگا دیا، تو اس لیے بھی ان کو اصحاب الرقیم کہتے ہیں۔ تو یہ اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم دونوں ایک ہی ہیں۔ یاد کرو کہ جب چند نوجوانوں نے اس غار میں پناہ لی اور اللہ سے عرض کی، ہمارے پروردگار ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما۔ ابھی شروع میں عرض کیا گیا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے واقعات کی روشنی میں اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا کہ سب کام اللہ کی رحمت سے سنورتے ہیں۔ تو جب وہ غار میں پہنچے تو دعا انہوں نے یہی کی تھی، اے اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارے لیے ہمارے کام میں رشد فراہم فرما دے، رشد مہیا فرما دے، یہ دعا کی تھی۔ تو اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ اگر کبھی تم دنیا کے فتنے میں پھنس جاؤ، دجال کے جال میں پھنس جاؤ، تو اللہ سے یہ دعا کرو، اصحاب کہف کی طرح اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا اور اس فتنے سے اللہ تمہیں نکال لے گا۔ فرمایا کہ جب وہ اس غار میں گئے تو ہم نے ان کے کانوں کو تھپک دیا، کوئی آواز نہیں جاتی تھی، اور اس غار میں چند سال رہے۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جانیں کہ ان دونوں گروہوں میں اپنی مدت قیام کو کون زیادہ صحیح شمار کرتا ہے، یہ حاصل بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ کچھ تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرماتا ہے۔ یہ اس دور کے کچھ نوجوان تھے جب شرک پھیلا ہوا تھا اور بادشاہ توحید کا عقیدہ رکھنے والوں پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ تو یہ چند نوجوان، کہا جاتا ہے کہ بڑے کھاتے پیتے گھروں کے نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لے آئے، توحید ان کو سمجھ آ گئی اور اللہ نے ان کو ہدایت کی مزید توفیق عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ کھڑے ہوئے اور ایک اعلان کر دیا، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اللہ کے سوا کسی الہ کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسی بات کریں تو بڑی نامعقول بات ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، شرک یہ عقل کے خلاف ہے، اس لیے ہم توحید پرست ہیں، ہم شرک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ انہوں نے اعلان کیا، ان کی آواز یہ شہر میں پھیلنا شروع ہوئی، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہماری یہ قوم اللہ کے سوا بہت سے معبودوں کی پوجا کرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ اچھا ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہے، یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو، کچھ ہستیوں کو اپنا شریک بنا رکھا ہے۔ اب یہاں پر رہنا یہ ذرا مشکل ہے، تو چلو یہاں سے ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم ان سے جدا ہو گئے اور ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو کیا کرو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ایک کہف میں، وسیع غار میں جا کر پناہ لے لو۔ کیا کرے گا اللہ؟ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ اپنی رحمت تم پر نچھاور کر دے گا، تمہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آرام فراہم کرے گا، یعنی تمہارا کام اللہ سنوار دے گا۔ تو یہاں بھی رحمت ہی کا ذکر آیا۔ وہ غار میں چلے گئے، وہاں جا کر لیٹ گئے، ساتھ وہ تھے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ جب غار میں جا کر لیٹے، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور نیند ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں انہیں کروٹ دلواتا رہتا تھا تاکہ جسم خراب نہ ہونے پائے، اور غار شمالی اور جنوبی رخ پر بنا ہوا تھا۔ سورج طلوع ہوتا یا غروب ہوتا تو دھوپ کترا کے نکل جاتی تھی
اس کے اندر روشنی اتنی نہیں جاتی، یعنی حرارت تو محسوس ہوتی لیکن روشنی نہیں تھی، ذرا اندھیرا رہتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اندر جھانک نہیں پاتے تھے۔ فرمایا کہ اس طریقے سے اس غار کے اندر اصحاب کہف کو سلانا، ان پر نیند طاری کر دینا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ہدایت اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت اللہ سے طلب کرتا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے، یعنی جو بھٹکنے کی راہ پر چل پڑے، ضد میں آ جائے تو اللہ اسے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے تو پھر کوئی ولی اس کو راہ پہ لانے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی ہے کہ جو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اگر اللہ کی نظر رحمت ہٹ جائے تو کوئی ولی اس کو سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا۔ فرمایا کہ تم انہیں خیال کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کی چمک یا ان کی حالت اس طرح کی ہو کہ جس سے گمان ہوتا ہو کہ یہ جیتے جاگتے آدمی سو رہے ہیں، یعنی جاگ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے، غار کی دہلیز پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جو نیند ان پر طاری ہوئی وہی نیند اس کتے پر بھی طاری ہو گئی۔ اگر کوئی ان پر جھانکے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے اور اس کا دل رعب اور دہشت سے بھر جائے، نہیں ہمت نہیں تھی کسی کے اندر جھانکے۔ یعنی ایک منظر عجیب ہے کہ غار ہے، اس کے باہر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ایک عجیب انداز میں، اور اندر کچھ لوگ ہیں لیٹے ہوئے ہیں۔ اب کسی کے دل میں یہ گمان آتا ہوگا خدا جانے یہ کون خطرناک لوگ ہیں، کوئی ڈاکو نہ ہوں جاگیں تو ہمیں پکڑ لیں، یا ایک ایسی غیبی ہیبت اللہ نے ان پر طاری کر رکھی کہ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ نظر جما کے ان کو دیکھ سکے، تو لوگ کتراتے تھے، نکل جاتے تھے وہاں سے۔ اور یہ ایک مدت گزر گئی، اب وہ کتنی مدت تھی اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، یہ حال یوں ہی رہا یہاں تک کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا، ان کی نیند ختم کی اور وہ جاگے۔ کس لیے ہم نے ان کو اٹھایا؟ تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اب بھائی کتنا عرصہ ہم یہاں پہ رہے، کتنی دیر ہو گئی یہ سوتے ہوئے؟ تو کہنے لگے کہ دن بھر ہم سوتے رہے، پورا دن گزر گیا۔ پھر کچھ اور سوچا تو کہا نہیں، دن کا کچھ حصہ ہم سوتے میں ہمارا گزرا ہے۔ کہنے لگے اچھا چھوڑو یہ بحث کرنے کا فائدہ، رب جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر یہاں پر رہے، رب جانتا ہے۔ اب بھوک لگی ہوئی تھی تو کہا کسی کو بھیجو چاندی کا یہ سکہ لے جائے اور شہر میں جائے اور دیکھے کس کے پاس کھانا بہترین ہے، اچھا کھانا، ستھرا کھانا کس کے پاس ہے، اور اس سے کچھ کھانا لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی سے جائے، یعنی ذرا ہوشیاری سے جائے، احتیاط کے ساتھ جائے، اور کسی کو پتہ نہ چلنے دے، اس لیے کہ اگر انہیں تمہارا پتہ چل گیا تو وہ تم پر چڑھائی کر دیں گے اور سنسار کر دیں گے، یا تمہیں جبر کر کے اپنی ملت میں، اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ جو شرک میں مبتلا ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں اور جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے جاؤ تو کسی کو پتہ نہ لگنے دینا کہ کون لوگ ادھر بیٹھے ہوئے۔ ان کا گمان تو یہی تھا کہ ہم آئے ہیں، بس ابھی ایک دن یا آدھا دن گزرا ہے اور باہر کا منظر وہی کچھ ہوگا، تو بڑی احتیاط سے جاؤ، پتہ نہ چل جائے۔ لیکن جب وہ وہاں، اب یہاں سلسلہ کلام میں اللہ نے باقی تفصیل نہیں بیان فرمائی، لیکن وہ سمجھ میں آتا ہے اور روایتوں میں بھی مذکور ہے کہ جب وہ گیا سکہ لے کر اور دکاندار کے پاس پہنچا تو اس کی شکل اس کا حلیہ اس دور کا نہیں تھا، لباس پرانے زمانے کا، اور جو سکہ دیا
تو وہ اس دور میں نہیں چل رہا تھا، وہ بھی تو کہا کہ مجھے کھانا چاہیے، تو اس نے سکہ جو دیکھا دکاندار نے تو کہا کہ یہ آدمی کہاں سے آ گیا، اس حلیے کے آدمی تو یہاں نہیں، یہ کہاں سے ہے، کہیں باہر سے آیا ہے، اور یہ سکہ یہ تو پرانے زمانے کا سکہ ہے۔ اب اس نے اپنے دائیں بائیں دوسرے دکانداروں کو کہا اور دوسرے لوگ بھی وہاں پر جمع ہو گئے ہوں گے، تو ہوتے ہوتے بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام آ چکے تھے اور حضرت مسیح کی تعلیمات ہی اسلام تھی۔ یہ مسیحی مذہب یا یہودی مذہب یہ بعد میں بنے ہیں، سب پیغمبر اسلام لے کے آئے تھے، تو اسلام ان لوگوں نے قبول کر لیا تھا۔ تو بادشاہ حکومت، یہ روم کا واقعہ ہے، تو ان کی بادشاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ایک بحث ان میں چل رہی تھی۔ کچھ یہودی بھی تھے، یہودیوں کا ایک فرقہ ہے جو آخرت کو نہیں مانتا، اور عقلی طور پر کیا آخرت آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، یہ آپس کے اندر ان کی بحثیں ہو رہی تھیں۔ تو بادشاہ تک جب بات پہنچی اور اس شخص کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا چلو دیکھو کہ باقی لوگ کہاں ہیں۔ اب یہ جو غار میں پہنچے، یہ بھی غار میں داخل ہوا، تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اب ان پر موت طاری کر دی، اور اس وقت ان کو کیوں اٹھایا؟ فرمایا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ حکمت یہ تھی اس موقع پر اٹھانے کی تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے جیتا جاگتا ایک نمونہ بعث بعد الموت کا دکھا دیا کہ موت کے بعد زندگی یوں بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس وقت جب وہ وہاں پہ چلے گئے اور موت آ گئی تو آپس میں بحث کرنے لگے کہ اب ان کے ساتھ، اصحاب کہف کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک عمارت بنا دیں یا اس غار کو بالکل بند کر دیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے ان کی حقیقت سے کیا ان کا ہونا ہے، تاکہ لوگ کسی فتنے میں نہ پڑیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ انہی کی پوجا شروع کر دیں، تو اس لیے اس کو بند کر دیا جائے۔ لیکن جو غالب لوگ تھے، یعنی حکام تھے جن کی بات چلتی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں ایک مسجد بنائیں گے، ایک عبادت گاہ بنا دیں گے، تاکہ لوگ آئیں جائیں تو دیکھیں کہ یہاں اندر جو لوگ سوئے ہوئے تھے ان کا دین وہی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ توحید پرست ہیں، اور وہاں اللہ کی عبادت وہ لوگ کریں گے، تو ان کے قریب ایک مسجد بنا دی گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات شروع ہوتی ہے، جیسا کہ ایسے معاملات میں ہوا کرتا ہے کہ اصل مقصد پر لوگ فوکس نہیں کرتے اور ادھر ادھر کی ضمنی باتیں شروع کر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہاں بھی یہ بحثیں شروع ہو گئیں۔ ظاہر ہے کہ فوراً تو شروع نہیں ہوئی، لیکن جب ان کی شہرت ہوئی، ان کے معاملات میں لوگوں نے بحثیں کی، ایک بحث یہ شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ وہ 3 ہیں اور چوتھا ان کا کتا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ بحث ایک مدت گزرنے کے بعد ہوئی کہ وہ 3 ہیں اندر، اب بند ہو چکا تھا غار، اور چوتھا ان کا کتا۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا۔ لیکن یہ رجمم بالغیب، یہ اندھیرے میں تیر پھینکنے کے برابر ہے، یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں، بس انہوں نے ایک بات کر دی اور بے تکی بات کر دی، کوئی دلیل کے بغیر۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، بہت تھوڑے لوگ اسے جانتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں۔ قرآن کے اسلوب سے استدلال کیا کہ 3 اور 5 کا ذکر فرمایا تو ارشاد ہے کہ رجمم بالغیب، یہ ہوا میں تیر چلاتے ہیں، لیکن جب 7 کا ذکر کیا تو الگ کیا، اور اس کے بعد کوئی تبصرہ اللہ نے نہیں فرمایا، تو وہ فرماتے تھے کہ ان کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ اس بارے میں کہ ان کی تعداد کتنی تھی، اس بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بات ہو تو سرسری طور پر بات کیجئے، لیکن اس کو موضوع بحث بنا لینا یہ درست نہیں ہے، اور اس بارے میں کہ ان کی تعداد کتنی تھی کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول عطا فرما دیا کہ غیر ضروری اور بے فائدہ تحقیق میں پڑنا یہ وقت کا ضیاع ہے۔ اس لیے تحقیق کسی ایسی چیز کی ہونی چاہیے جس میں دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہو۔ اب بھائی اگر تعداد کا پتہ چل جائے کہ کتنے تھے تو اس سے ہماری دنیا یا آخرت میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہاں، فائدہ کس چیز میں ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی قدرت کا نشان بنایا، اللہ نے ان کے ذریعے سے عقیدہ آخرت کی اصلاح فرمائی، تو اس چیز پر بحث ہونی چاہیے اور یہ چیز انسان کو حاصل کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ جو واقعہ بیان فرمایا گیا تو اس کے پس منظر میں ایک سوال بھی تھا۔ یہود نے مشرکین سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ ان کے پاس یہ واقعہ چلا آ رہا تھا، تو وہ اس طرح کے سوال مشرکین کو سکھایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کسی سے پڑھا تو ہے نہیں، نہ ہی کوئی اور کتاب پڑھی ہے، تو وہ کسی جگہ پر لاجواب ہو جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ دیکھو یہ سچے نبی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے مشرکین کو یہ بات کہی کہ سوال کرو اصحاب کہف کون تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امید میں کہ جبریل آئیں گے اور مجھے اس کا جواب بتا دیں گے کہا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، اور یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا۔ بس درمیان میں اللہ جل شانہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے، کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، ہاں یہ کہو اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، یہ بات بتاؤں گا۔ اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، انسان اپنے زور سے کوئی کام نہیں کر سکتا، اور اگر کبھی بھول ہو جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور یوں کہو قریب ہے کہ اللہ مجھے اس بارے میں جو بھی معاملہ پوچھا جائے، جو گفتگو ہو، اس کے بارے میں اللہ مجھے قریب ترین رہنمائی مجھے عطا فرمائے۔ اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یہ اپنے غار میں 300 سال اور 9 مزید رہے۔ اب ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ ان کی مدت قیام بتائی گئی۔ 300 اگر شمسی حساب سے دیکھا جائے اور اگر قمری حساب سے دیکھا جائے تو 9 سال مزید، ایک صدی میں 3 سال بڑھ جاتے ہیں تو 309 سال۔ لیکن یہ کہنا کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ جانتا ہے وہ کتنی مدت رہے۔ اگر یہ 309 سال وہاں پہ رہے تو اس کے بعد اللہ جل شانہ کا یہ فرمانا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس لیے محققین نے یہ بات کہی کہ یہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ یہ جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ ہے، گفتگو پہلے سے چل رہی ہے۔ وہ جو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وہ 3 ہیں، چوتھا کتا، 5 ہیں اور چھٹا کتا، 7 ہیں، 8واں کتا، یہ لوگوں کی بات ہے، اور انہی لوگوں نے، یہ تو تھا ان کی تعداد کے بارے میں، انہی لوگوں نے ان کی سونے کی مدت نوم کے بارے میں بھی گفتگو کی اور یہ کہا کہ وہ 300 سال یا 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ تو جیسے اللہ نے تعداد کے بارے میں یہ فرمایا میرا رب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، کوئی نہیں جانتا، اسی طرح یہاں مدت کے بارے میں بھی فرما دیا اللہ جانتا ہے وہ کتنی دیر رہے۔ تو لہٰذا متعین طور پر یہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 350 سال تقریباً 350 سال پہلے پیش آیا تھا۔
فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے پاس ہے، وہ کیا خوب دیکھنے والا، کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، اور وہ کسی کو اپنے حکم میں، اپنی حکومت میں شریک نہیں بناتا، سب کچھ خود کرتا ہے، سب کچھ خود کر سکتا ہے، وہ کسی شریک کا محتاج نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے حالات میں آپ کیا کریں؟ جو کتاب آپ کی طرف نازل ہو رہی ہے، جس کتاب کی وحی آپ پر اتر رہی ہے، آپ اس کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ خیال فرمایا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل پیش آئے، انسان قرآن کھولے اور تلاوت کرے، اور اگر نماز پڑھے اور نماز میں تلاوت کرے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرمائے گا۔ تو آپ وحی اور کتاب کی تلاوت کریں۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا، کسی کے بس میں نہیں کہ اس کے فیصلوں کو بدل دے، اور اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ کسی کو نہیں مل سکتی، پناہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر ایک حکم دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے، اپنے آپ کو جما کر رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور اللہ کی رضا ان کا مقصد ہوتی ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ کی نگاہیں، یعنی ہم سب سے یہ خطاب ہے کہ نگاہ ان سے تجاوز کر کے آگے نہیں بڑھنے چاہیے، توجہ کا مرکز یہ لوگ ہونے چاہیے کہ جو رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان سے آگے بڑھ کر فلاں سرمایہ دار ہے، فلاں حکمران ہے تو اس کی طرف توجہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہو کہ اگر وہ آ جائیں گے تو ہماری جماعت کی شان و شوکت بڑھ جائے گی، ہماری لوگ مرعوب ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ جو آئے ہوئے ہیں اور ہماری رضا کے جویا ہیں، آپ کی پوری توجہ ان پر ہونی چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اس کی بات مت مانیے۔ اور کیسے وہ غافل ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے، اور اس کا معاملہ افراط و تفریط پر مبنی ہے، حد پر نہیں ٹھہرا ہوا، یا کم ہے یا زیادہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کی بات نہ مانی۔ دیکھیے، غور فرمائیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر رکھا، یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اللہ کی یاد کی حاجت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ نہیں، بلکہ ہم نے تجھے اپنی یاد کی توفیق نہیں دی، اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ جو نصیحت فرمائی گئی کہ جیسے یہ اصحاب کہف گزرے ہیں، اس طرح کی جماعت کے ساتھ انسان جڑ کر رہے، ایسی جماعت کے ساتھ کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، ایسی جماعت، ان کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے۔ ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ خود وہ جماعتیں جو اسلام کی علم بردار ہیں یا نظام اسلام کی علم بردار ہیں، نفاذ شریعت کے دعوے کرتے ہیں، ان جماعتوں میں بھی اس پر عمل نہیں ہے۔ وہاں فضیلت کسے ملتی ہے، آگے بڑھنے کا چانس کس کو دیا جاتا ہے؟ جو سرمایہ دار ہے، جس کے پاس کچھ لوگوں کا جتھا ہے، اس کو بعد میں بھی آئیں گے تو وہ سٹیج پہ جائیں گے، اور جو غریب بیچارے اللہ کے رضا کے جویا ہیں، صبح و شام اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، مخلص ہیں، وہ پیچھے 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 رہیں گے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ایک مدت ہو گئی سب جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن جو کچھ کہتے ہیں اس کا حاصل نہیں نکل رہا، اس لیے کہ یہ ہدایت ہمارے سامنے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا ایسی جماعت کے ساتھ رہیں، تو جب اس جماعت سے ہٹ کر دنیا کی زیب و زینت مطلوب بن جائے گی تو پھر رزلٹ صحیح نہیں نکلے گا۔ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے
ایمان قبول کرے، جو چاہے کفر کرے، ہمیں پرواہ نہیں، ہم کسی کے ایمان کے محتاج نہیں، نہ ہی کفر سے ہماری شان میں کوئی کمی آئے گی۔ ہم نے ان ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ آگ وہ ایسی ہے کہ اس کے گرد آگ کی لپٹیں ہیں، اس طرح پر آگ کی لپٹیں اس جہنم کے گرد ہیں کہ جیسے قناتیں ہوتی ہیں، کسی چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ سورہ ہمزہ میں بھی تقریباً یہی بات فرمائی گئی کہ وہ جہنم میں ہیں اور فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستون ہیں اس آگ کے، تو اس طرح پر چاروں طرف سے آگ نے گھیر رکھا۔ اب یہ تو جلنا ہے، اور وہاں پر جب پانی مانگیں گے تو پانی نہیں ملے گا، اور پانی کی جگہ ان کو تیل کی تلچھٹ جیسا دھون پینے کو دیا جائے گا، اور اتنا گرم ہوگا کہ جب منہ کے قریب لے جائیں گے تو منہ جھلس جائے گا۔ کیا برا مشروب ہے، کیا برا مشروب ہے، اور کیا برا ٹھکانہ ہے جو ان کو دیا گیا ہے۔ یہ شرک کی سزا۔ اس کے مقابل میں ایمان کی جزا جنت ہے، اور جنت اللہ کی رحمت کا مقام ہے، تو وہی رحمت کا ذکر چل رہا ہے کہ مومنین اور صالحین ان کا اجر ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، ان کے لیے سدا بہار جنتیں، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ دیکھیے کیا پیارا منظر ہوگا جنت کا، کہ جنتیں ہیں، اور جنتیں ایسی جن میں کبھی خزاں نہیں آئے گی، سدا بہار، نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جنتوں میں انہیں سونے کے کنگن سے آراستہ کیا جائے گا۔ قدیم زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، سٹوریز پڑھی ہوں گی کہ بادشاہ کنگن پہنتے تھے، یعنی یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں مومن کتنا غریب ہی کیوں نہ ہو، جنت میں جب وہ جائے گا تو ایک بادشاہ کی زندگی گزارے گا۔ جنت میں سب جنتی بادشاہ ہوں گے، سب جنتی شاہانہ زندگی بسر کریں گے، تو کنگنوں سے انہیں آراستہ کیا جائے گا، اور باریک ریشم اور موٹا ریشم، اطلس، دیبا، بروکیڈ، اس کا سبز لباس ان کو پہنایا جائے گا۔ کیا خوبصورت ہوگا۔ اور جنتوں میں اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، شاہانہ انداز میں۔ فرمایا کہ نعمت ثواب، دیکھو کتنا بہترین اجر ہم عطا کر رہے ہیں، وحسنت مرتفقہ، اور بڑے اعلیٰ درجے کا یہ ٹھکانہ ہے، بڑے اعلیٰ درجے کی جائے قیام ہے جس میں ہم نے تمہیں داخل کر دیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا ذکر آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مثال اور ایک واقعہ بیان فرماتا ہے۔ امیر، مشرک اور غریب مومن کا ایک قصہ ہے، اور اس قصے کا تعلق جو پہلی ابھی آیت گزری، آیت نمبر 28، کہ اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتی ہے، یعنی جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ تو یہاں پر سمجھایا گیا کہ اگر مشرک ہے تو خواہ کتنا امیر ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور مومن خواہ کتنا غریب ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے اور وہ کامیاب ہوگا۔ یہ بات بھی بتائی گئی کہ مال و دولت کے نشے میں جو اللہ کو بھول جائے، اپنے آپ کو مالک سمجھ لے اور شرک کرنے لگے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو غربت کے باوجود دین پر قائم رہے، اس پر کیسے رحمت برستی ہے۔ اور ضمنی طور پر یہ بات بھی سمجھا دی کہ فقر و فاقہ، غربت ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی دین پر قائم رہنا نہایت ضروری ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، مجھے تو اپنے کمانے کی فکر تھی، تو میں کیسے دین پہ عمل کر سکتا تھا۔ چاہے کوئی شخص خوشحال ہو، چاہے تنگ دست ہو، ہر حال میں دین پر کاربند رہنا یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ انہیں دو آدمیوں کی مثال بیان کر دیجئے۔ ان دو میں سے ایک کے لیے دو باغ تھے، ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ عطا فرمائے تھے، اور ان باغوں کے گرد کھجوروں کی باڑ تھی۔ دیکھیے کتنا خوشنما منظر ہے، انگوروں کے باغ ہیں اور ان باغوں کے گرد کھجوروں کی باڑ ہے، اور وجعلنا بینہما زرعا، اور اس کے اندر کاشت کے قابل زمین بھی ہے، اس میں ان کی اور فصلیں بھی ہوتی ہیں، اور دونوں باغ
بھرپور پھل لاتے ہیں، کوئی کمی اس میں نہیں ہوتی، اور اس کے اندر ایک نہر بھی جاری ہے، وہ کان لہ ثمر، اور مالک کو بھرپور پھل ملتا ہے، نفع حاصل ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے صاحب سے، اپنے ہمسائے سے کہنے لگا، گفتگو کرتے ہوئے، میرے پاس مال بھی تجھ سے زیادہ اور میری نفری بھی تجھ سے زیادہ ہے، طاقتور ہے، میرے پاس نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، تو میں ہر اعتبار سے تجھ سے بہتر ہوں۔ یہ بات کہی۔ ایک دن اپنی جنت میں، نہیں اپنے باغ میں، جس کو اس نے جنت حقیقی سمجھ رکھا تھا، اس جنت میں داخل ہوا، کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا خیال نہیں کہ یہ جنت کبھی فنا ہوگی، کبھی خراب ہوگی، میرا خیال نہیں، اور میرا خیال نہیں ہے کہ کبھی وہ گھڑی قائم ہوگی، یعنی قیامت آئے گی۔ اور فرض کیجئے کہ آ ہی جاتی ہے اور مجھے آخرت میں لوٹایا جاتا ہے، تو جس اللہ نے مجھے یہاں، یعنی جیسے مجھے یہاں پر یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، آخرت میں مجھے اس سے شاندار حالت کے اندر رکھا جائے گا اور مجھے شاندار ٹھکانہ عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ پر تو یقین نہیں تھا، تو جیسے اس دنیا میں میں خوشحال ہوں، میں آخرت میں بھی خوشحال رہوں گا۔ یہ تو بات اس مشرک نے کہی۔ اب جو اس کا ہمسایہ صاحب مومن تھا، اس نے جواب میں یہ بات کہی کہ ذرا غور تو کر، تو ہے کیا؟ اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی ایک بوند سے تجھے پیدا کیا، اور تجھے یہ خوبصورت اور متناسب مرد بنا کر کھڑا کر دیا، تو کیا اس اللہ کا تو کفر کر رہا ہے؟ تو ہے کہ اپنی حقیقت پر تو ذرا غور کر۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں تو کھلے طور پر کہتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے، وہ اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا تھا، اپنے باغ میں داخل ہوا تھا، تو تم نے یہ کہا ہوتا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، یعنی یہ باغ جو ہمیں ملا، یہ نعمتیں ہمیں جو ملی، تو یہ اللہ کے عطا کرنے سے ملی، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور اللہ کی توفیق کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر ہمارے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ سب چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ یہ بات کہتے۔ چنانچہ یہ جملہ ایسا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ نظر بد سے انسان کو بچاتا ہے۔ اپنی اولاد کو انسان دیکھے، اپنے مال کو دیکھے، اپنے گھر کو دیکھے، جو چیز اچھی لگتی ہے، انسان کو بھاتی ہے، تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہے، اللہ تعالیٰ بری نظر سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تمہارا یہ خیال ہے، تم مجھے یہ دیکھتے ہو کہ میرے پاس مال کم ہے، میرے پاس اولاد کم ہے، تو کیا بعید ہے کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر جنت عطا فرمائے، اور جس جنت پر تجھے ناز ہے اپنے باغوں پر، ہو سکتا ہے کہ لو کا ایک جھونکا آسمان سے آئے اور یہاں صاف میدان کر کے رکھ دے، یہ سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے، یا اس کا پانی سوکھ جائے، پانی نیچے اتر جائے اور تو پانی نکال ہی نہ سکے، تو اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، یہ ان کے آپس میں باتیں چلتی رہتی ہوں گی، اور معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ اس پر گزرا۔ بس پھر ایک دن اللہ کا عذاب آیا اور اس کے پھلوں کو اس عذاب نے گھیر لیا، سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا، اور اس کے جو انگوروں کی وہ بیلیں تھیں وہ نیچے گر گئیں، اس کے اوپر دوسرے درخت گر گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اب وہ ہاتھ ملتا ہے کہ اوہو، میں نے اس میں کتنا انویسٹ کیا تھا، کتنا پیسہ اس میں لگایا تھا، کچھ بھی نہیں ملا، سب کچھ میرا راکھ ہو گیا۔ اور کہتا ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ مشرک بالآخر پچھتاتا ہے، خواہ اس دنیا میں پچھتائے یا آخرت میں پچھتائے، شرک کا انجام پچھتاوا ہے۔ جب یہ ایسا ہو گیا، باغ جل گیا، تو اب
کوئی جت تھا وہ جس جتھے پر اس کو بڑا ناز تھا، میرے پاس بڑی تعداد ہے، تو کوئی جت تھا اللہ کے سوا اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ بدلہ لے سکتا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، بس اس سے ثابت ہو گیا کہ کارسازی اللہ برحق کے لیے ہے، وہی کارساز ہے، اور وہ بہترین ثواب بھی دیتا ہے، بہترین بدلہ دیتا ہے، اور انجام بہترین عطا فرماتا ہے۔ گزشتہ جو واقعہ اصحاب کہف میں آیا اس میں سمجھایا گیا کہ مستقبل میں کوئی بات کہنی ہو تو انشاءاللہ کہو، اور اس واقعے میں یہ سمجھا دیا کہ جو کچھ تمہیں مل چکا اس کو اپنے علم یا اپنے ہنر کا کمال نہ سمجھو، کہو کہ ماشاء اللہ، جو کچھ ملا اللہ کے فضل سے ملا، اس کی رحمت سے ملا۔ تو یہ دو چیزیں اللہ نے تعلیم فرمائی، مستقبل کے لیے انشاءاللہ، ماضی کے لیے موجود کے لیے ماشاء اللہ۔ وہ کسی نے بہت خوب کہا ہے، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ اب جنت کی دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرمائی گئی کہ دنیاوی زندگی ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، نباتات اگتی ہیں اور خوب اگتی ہیں، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، فصلیں پیلی ہوتی ہیں اور ایک دن آتا ہے کہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، اور ہوائیں اس چورے کو اڑائے لیے پھرتی ہوتی ہیں۔ تو بس ایسا ہی حال ہے انسان کا، پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور ایک دن مٹی میں چلا جاتا ہے، اور پھر ایسا بھی دن آتا ہے کہ قبریں بھی مٹ جاتی ہیں اور انسان خاک میں مل کر خاک ہو جاتا ہے۔ خاک کہاں کہاں جاتی ہے کسی انسان کو اس کا پتہ نہیں، ہاں اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ قیامت کے دن جس انسان کے اجزاء جہاں جہاں ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، ان سب اجزاء کو اللہ اکٹھا فرمائے گا، اور جیسے اس دنیا میں انسان جیتا جاگتا انسان ہے، اسی طرح انسان کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے، اس میں کھو کر آخرت کو بھول نہ جانا۔ ارشاد ہے کہ المال والبنون، یہ مال اور یہ بیٹے جن کے لیے انسان بڑی کوشش کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ آخرت میں نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد جائے گی، نہ اولاد جائے۔ کبھی آپ نے کسی بیٹے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ ابا جان کو دفن کیا جا رہا ہے اور یہ کہے کہ مجھے بڑی محبت ہے ابا کے، مجھ پر بڑے احسانات ہیں، میں ابا کو تنہا چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بھی ساتھ لیٹوں گا۔ نہیں، کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ زندگی ہر ایک کو پیاری ہے۔ تو جو کچھ ہے وہ سب اسی دنیا میں رہنے والا ہے، اس دنیا کی زینت ہے۔ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے یہاں ان کا ثواب بہت بہتر ہے، اور ان سے بہترین امید لگائی جا سکتی ہے۔ باقی رہنے والی اصل میں نیکیاں ہیں، ان نیکیوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی شامل، یعنی یہ بہت چھوٹی سی ایک نیکی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی باقیات صالحات میں۔ اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ قرآن پاک کی تلاوت اور سماع، یہ سب چیزیں یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو باقی رہیں گے اور انسان کے ساتھ آخرت میں جائیں گے اور قبر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اب قیامت کے کچھ حالات بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ فکر کرنی ہے تو اس دن کی کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، پہاڑوں کو چلائیں گے۔ یعنی جیسے اس دنیا میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بادل چل رہے ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ جو کشش ثقل ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح، ان بادلوں کی طرح تیر رہے ہوں گے، اور دیکھو گے کہ زمین کھلی ہوئی ہموار ہے، یہ سب چٹیل میدان بن جائے گا۔ ہم لوگوں کو اٹھائیں گے اور کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔
حتیٰ کہ اگر قیامت سے پہلے کوئی پیدا ہوا اور ایک سانس لیا اور مر گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ رب کے سامنے سب صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ فرمایا جائے گا جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، دوبارہ تم ہمارے پاس آ گئے ہو۔ تمہارا گمان تو یہ تھا کہ ہم تمہیں کوئی وقت نہیں دے رہے، کوئی وعدہ نہیں ہے آنے کا، لیکن آج تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ صحیح ہوا اور ہمارے پاس تم موجود ہو۔ قیامت کے دن نامہ عمل رکھا جائے گا، ہر ایک کا ریکارڈ جو تیار ہو رہا ہے تو اس کا ریکارڈ اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ تم دیکھو گے کہ مجرم اس ریکارڈ کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، اس نامہ عمل کا یہ کیسا نامہ عمل ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے کہ جس نے ہماری چھوٹی بڑی کوئی غلطی چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، جو جو کام ہم نے کیا اچھے یا برے، چھوٹے بڑے، سب کچھ اس کے اندر موجود، اور جو عمل کیے تھے دنیا میں وہ بھی ان کے سامنے حاضر۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا۔ انسان خود فیصلہ کرے گا کہ میں کس مقام کا مستحق ہوں، ادھر جانے کا یا ادھر جانے کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ذکر فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ دنیا پرستی میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس لیے دنیا پرستی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ شیطان تو ہمارا نافرمان ہے اور تمہارا دشمن ہے، افسوس تم ہمیں چھوڑ کر شیطان سے دوستی لگاتے ہو۔ شیطان ہے کیا؟ کان من الجن، اس کا نسب بھی بیان کر دیا، تو وہ جنات میں سے ہے، جنات میں سے ہے، اسی لیے اس نے سرکشی کی۔ اگر فرشتہ ہوتا تو کبھی سرکشی نہ کرتا۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے، جو امر ملتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو اس نے نافرمانی کی، اکڑا، اس لیے کہ یہ جنوں میں سے تھا، یہ اصل فرشتوں کے ساتھ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ فرمایا کہ جن کو تم نے خدا سمجھ رکھا، یہ جتنی بھی یہ مخلوق ہم نے پیدا کی ہے، ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے ہوئے ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ ہی خود انہیں پیدا کرتے ہوئے ان کو بلایا تھا۔ پیدا کرنے والے تو ہم ہیں، ہم کبھی گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتے۔ وہ دن یاد کرو کہ جب کہا جائے گا بلاؤ آج اپنے جھوٹے خداؤں کو، بلائیں گے لیکن کوئی جواب نہیں ملے گا، اور ان کے درمیان ہلاکت اور ایک گڑھا وہ حائل کر دیا جائے گا۔ مجرم دیکھیں گے جہنم کو، دوزخ کو دیکھیں گے اور یہ خیال کریں گے، سوچیں گے کہ بس اب ہم اس میں گرنے والے ہیں، اس سے بچنے کی کوئی راہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ان آیات میں، ان آخری آیات میں یہ سمجھایا گیا کہ زندگی گزارو، بھرپور زندگی گزارو، اللہ نے زندگی کی نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن آخرت کو بھولنا مت، شیطان کے پھندے میں نہ آنا، نفس کی بات نہ ماننا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم۔ یا اللہ ہمیں نفس و شیطان کے مکر سے بچا، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر سے بچا۔ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔